الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھیں. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، مسجد کی دونوں طرف دیواروں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے. رائٹ طرف بھی اور لیفٹ طرف بھی، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی بہت خوبصورت شعر لکھا ہے یار قربت دیدار دوری مدے، یار شبرانوں سے مہجوری مدے. یہ فارسی کا شعر ہے. عالم کلاس کی جو عام طور پر پڑھائی ہوتی ہے اس میں 9 سال کا جو کورس ہوتا ہے اس میں پہلے 2 سال فارسی کے ہوتے ہیں، فارسی اول اور فارسی دو. اس میں فارسی پڑھایا جاتا ہے کیونکہ اردو زبان میں اور فضائل اعمال میں بہت سے الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ فارسی کے استعمال کیے ہیں. اسی لیے پڑھایا جاتا ہے فارسی زبان تاکہ بندہ فارسی بھی سمجھے، عربی بھی سمجھے، اور اردو تو ہماری مادری زبان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عربی کا شوق ذوق عطا فرمائے تاکہ ہم عربی زبان سمجھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، پیارے نبی کے فرمان کو سمجھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے نام دبئی کے یا شارجہ کے یا ابو دھابی کے یا مسقط کے بادشاہ کا خط آ جائے اور وہ خط عربی میں ہو تو انسان کبھی بھی اس خط کو اپنے گھر میں سجا کر نہیں رکھتا، سوار کر کے رکھ نہیں دیتا، صرف اس خط کا اکرام اور احترام ہی نہیں کرتا بلکہ جو حضرات جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، عربی کے جانکار ہیں، عربی کے ماہرین ہیں، انسان اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یار میرے نام تو دبئی کے بادشاہ کا خط آیا ہے، ذرا دیکھ اس نے کیا لکھا ہے، کچھ آفر دے رہا ہے یا مجھے بلا رہا ہے یا اپنے قریب کوئی جگہ دے رہا ہے یا کوئی چیز میرے سے ہندوستان سے منگوا رہا ہے یا مجھے کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے. بادشاہ کا خط ہے اور بادشاہ کے خط پر عمل کریں گے تو بادشاہ کی طرف سے شاہی انعام ملے گا، کیونکہ بادشاہ عام طور پر جب دیتا ہے تو دل کھول کے دیتا ہے. اس لیے انسان اس کو اپنے گھر میں سجا کے نہیں رکھتا، اس خط کا احترام ضرور کرتا ہے، اکرام ضرور کرتا ہے، مگر کوئی سمجھدار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پہلی فرصت میں تو مجھے سمجھا کہ بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے اس خط میں اور میرے نام یہ خط آیا کیوں ہے. بالکل اسی طرح لیکن اللہ معاف فرمائے میری اور آپ کی بڑی غفلت ہے اس سلسلے میں اپنا بھی کیا کہوں، میں خود قصوروار ہوں. قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے میرے اور آپ کے نام. قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے میرے اور آپ کے نام. لیکن افسوس صد افسوس ہم نے سمجھا کہ صرف قرآن شریف کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس کو جزدان میں رکھنا ہے، اس کو بلند جگہ پر رکھنا ہے اور اس کو صرف تعویذ کی
کتاب سمجھ لی, برکت کی کتاب سمجھ لی. صبح دکان کھلی ہے, یاسین شریف پڑھ لو, کیا ہو جائے؟ برکت ہو جائے, بس پریشانیاں دور ہو جائیں, پیسہ آ جائے اور دنیا کی زندگی ویل سیٹ ہو جائے. جناب آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ بس اس کے بارے میں بھی میں وہی سوچ رہا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ اچھا انگلش پڑھ لے, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, پروفیسر یا کوئی جاب حاصل کر لے اور اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور اس کا اچھا بنگلہ بن جائے اور میرے بچے کی پرائیویٹ کار ہو اور میری اولاد بھی ویل سیٹ ہو جائے, میں بھی ویل سیٹ, میرے بچے بھی ویل سیٹ, میری پوری فیملی ویل سیٹ, ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو کیا یہ پلان اچھا نہیں ہے؟ کیا یہ بات اچھی نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ اچھی نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ اچھی نہیں ہے؟ فرمایا نا نا نا, اچھی بات ہے. باپ سوچے گا اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, کیونکہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو تکلیف میں رہتا دیکھ نہیں سکتا. یہاں تک تو سوچ اچھی ہے کہ میں ویل سیٹ ہو جاؤں, میرے بچے ویل سیٹ ہو جائیں, لیکن یہ سارے پلاننگ میں سے, یہ سارے نقشے میں سے, یہ دماغ کے سارے خاکے میں سے جو باپ موت کو نکال دیتا ہے, موت بھول جاتا ہے. سارا نقشہ تیار ہے, سارے پلاننگ تیار ہے, سارے ارادے تیار ہیں, سارے جذبات تیار ہیں, صرف موت نکلی ہوئی ہے. اسی لیے بہت بڑا نقصان ہے. کیا ہوا؟ پلاننگ تو اچھا تھا لیکن موت کو بھول گیا. موت آنی تھی وہی بھول گیا, اللہ کے پاس جانا تھا وہی بھول گیا, اللہ کو دیکھنا تھا وہی بھول گیا, حقیقت کی جو لائف آنے والی ہے وہی بھول گیا. ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی, کبھی نہ فنا ہونے والی. جہاں ہمارے پردادا ان کے ابا چلے گئے, ہماری پردادی ان کی امی چلے گئے, ہمارے نانا پر نانا ان کے ابا چلے گئے, ہماری نانی پر نانی ان کی ابا چلے گئے. 150 سال پہلے والا صورت میں آج کوئی نہیں, نہ کوئی بادشاہ ہے, نہ کوئی تاجر ہے, نہ کوئی اللہ والے ہیں. میرے عزیزو, انسان کبھی یہ بھی تو سوچے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے. اس پلاننگ میں میں نے اس کو کیا اہمیت دی ہے, اس کو میں نے کیا جگہ دی ہے. ایک دن میری بیوی کا جنازہ اٹھے گا اور اس کو دفن کیا جائے گا تو وہ قبر میں اللہ کو کیا جواب دے گی؟ اس کے لیے میں نے کیا پلاننگ کی ہے. یہ میرے بچے ایک دن یہ مر جائیں گے, ان کا انتقال ہو جائے گا, یہ کیا ان کی فیملی اور ان کی نسلیں, ارے پورا صورت ختم ہو جائے گا, پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اے انسان اور جنات یاد رکھ, صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ نہ ہم باقی رہیں گے, نہ ہمارا گھر رہے گا, ہمارے گھر پہ بھی قیامت آ جائے گی, ہمارے دکان پہ بھی قیامت آ جائے گی, ہمارے بزنس پہ بھی قیامت آ جائے گی, نہ ہمارا موبائل رہے گا, نہ ہماری فیملی رہے گی, نہ ہمارے بچے رہیں گے. ارے جس موت نے صحابہ کو نہ چھوڑا ہو, تابعین کو نہ چھوڑا ہو, تبع تابعین کو نہ چھوڑا ہو, شیخ اجمیری صاحب کو نہ چھوڑا ہو, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاشپوری کو نہ چھوڑا ہو, خواجہ دانا صاحب کو نہ چھوڑا ہو, وہ موت مجھے اور آپ کو کیا چھوڑ دے گی؟ فرمایا مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. پلاننگ تو درست ہے, اچھی بات ہے, ہم اور ہمارے بچے ویل سیٹ ہو جائیں, لیکن اس پلاننگ میں تھوڑا سا موت کو ایڈ کر لیجئے. کیا فائدہ ہوگا اگر اس پلاننگ میں اگر ہم نے موت کو ایڈ نہیں کیا؟ میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. اگر ہم نے اس پلاننگ میں اگر موت کو ایڈ نہیں کیا, پھر کیا ہوگا؟ نہ حلال کی تمیز ہے, نہ حرام کی تمیز ہے. جیسے بھی آتا ہے آنے دو, جھوٹ بول کے آنے دو, پیسہ دھوکے سے آنے دو, سود سے آنے دو, ویاج سے آنے دو. پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, اپنی بیوی کو ستایا جا رہا ہے, اور وہ ماں باپ جس نے ہمارے خاطر اتنی قربانی دی, جنہوں نے ذریعے کے طور پہ بولنا سکھایا, اسی ماں باپ کے سامنے زبان کی طاقت کو آزمایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا موت نکلی ہوئی ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. بندہ وہ بھولا ہوا ہے, حساب کتاب کے دن کو بھولا ہوا ہے. اس لیے زندگی ایک حیوانوں جیسی گزر رہی ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے, بس پیسہ آنا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے. سمجھتا ہے وقت گزر رہا ہے, مہینے گزر رہے ہیں, سال گزر رہے ہیں. نانا میرے جناب
یہ وقت نہیں گزر رہا ہے، یہ ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، ہر رات زندگی کی ایک رات کم ہو رہی ہے، ہر سال زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے۔ آج جسے دنیا یاد کرتی ہے 31 دسمبر، یہاں پر ذرا 3 بات ذرا غور سے سن لیں۔ ایک ہوتا ہے سن عیسوی، نمبر 2 سن نبوی، نمبر 3 سن ہجری۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے جو سن چلتا تھا اس کو سن عیسوی کہتے ہیں۔ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2021 چل رہا ہے، یہ سن عیسوی کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جو سن چلتا تھا، اس کے بعد جو سال چلتا تھا، اس کو کہتے ہیں سن نبوی۔ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال۔ پھر خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کے 10واں سال اماں خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ نبوت کا 10واں سال تھا، طائف کا سفر۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تقریباً وہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرما لی اور اس کے بعد جو سال شمار کیا جاتا ہے اس کو سن ہجری کہتے ہیں، کہ ہمارے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، یہ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال۔ اور ہمارے یہاں جو شرعی مسائل نافذ ہوتے ہیں وہ سن ہجری پر نافذ ہوتے ہیں۔ بھئی اگر کسی نے طلاق دے دی، عدت کے مسائل، فرمایا وہ سن ہجری پر۔ اچھا، عید کا کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا سن ہجری سے دیکھا جائے گا۔ رمضان کے چاند کا کیسے طے کریں گے؟ فرمایا سن ہجری سے طے کریں گے۔ اچھا، حج کے 5 دن کیسے طے کریں گے؟ فرمایا سن ہجری سے طے کریں گے۔ باقاعدہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو باقاعدہ پورا ترتیب دیا گیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی وہ ہجرت کا پہلا سال، اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ اب جو شرعی مسائل نافذ ہوں گے وہ سن ہجری سے نافذ ہوں گے، سن نبوی سے نافذ نہیں ہوں گے، سن عیسوی سے نافذ نہیں ہوں گے۔ تو یہ سن ہجری ہمارا جو ہجرت کا جو میرے عزیزوں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نیو ایئر جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا جو سال ختم ہوتا ہے وہ دسمبر پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو سن عیسوی جو ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے چلا آ رہا ہے، یہ تو وہ سال کی بات چل رہی ہے۔ ہمارا تو نیو ایئر جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، اور ہمارا جو سال ختم ہوتا ہے وہ ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ اور محرم کا مہینہ یہ بھی قربانی کا مہینہ۔ ہمارا سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ، ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ۔ میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 31 کو نہ منائیں، 31 کی خرافات سے بچیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں بہت سے گناہ کیے جاتے ہیں، یہی وہ رات ہے جس رات میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں، یہی وہ رات ہے جس میں کئی نوجوان پہلی مرتبہ شرابی، چرسی اور گنجیری بنتے ہیں، یہی وہ رات ہے جس رات میں بہت سی خرافات کی جاتی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اس رات میں نہیں کیا جاتا؟ ایک تو پہلے ہی ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم 31 کی خرافات سے بہت دور رہیں گے اور ہم اس خرافات میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اب آئندہ کل جب جنوری شروع ہوگا تو ہیپی نیو ایئر۔ ارے کون سا ہیپی نیو ایئر؟ زندگی کا ایک جو نیو ایئر تھا نا 2021 وہ ختم ہو گیا، وہ چلا گیا۔ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، میں موت کے قریب ہو گیا، میں اپنی قبر کے قریب ہو گیا، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہو گیا۔ مثال کے طور پہ 15 سال میرے پاس باقی تھے، مثال کے طور پر اب صرف 14 سال رہ گئے، ایک سال زندگی کا اور حصہ کم ہو گیا، اور یہ سال اللہ کو ناراض کر کے گزرا، اللہ کی نافرمانی میں گزرا۔ ایک طرف تو اللہ کی نعمتوں کی حد نہیں تھی، دوسری طرف میرے گناہوں کی بھی کوئی حد نہیں تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی رات جب سب لوگ شراب نوشی میں ہوتے، زنا کے بازار گرم کیے جاتے اور گناہوں کے اڈے سجائے جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اور آپ مصلی پر ہوتے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھتے اور اپنے اللہ سے کہتے کہ باری تعالیٰ
یہ سال بھی جو سن عیسوی ہے ہمارا غفلت میں گزر گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے عزیزوں اس لیے ہیپی نیو ایئر کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ارے شریعت اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تو سال آتے ختم ہو جاتے ہیں، سال آتے ختم ہو جاتے ہیں۔ 2015 آیا تو چلا گیا، 16 آیا تو چلا گیا، 17 آیا تھا کتنے لوگوں کو لے کر چلا گیا، 18 آیا تھا کئی لوگوں کو لے کر چلا گیا، 19 آیا تھا کئی لوگوں کو لے کر چلا گیا، 20 آیا میرے عزیزوں کئی لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ یہ 2021 کا سال، یہ ابھی جو سن عیسوی ہے یہ سال شروع ہوا تھا جو آج ختم ہو رہا ہے، یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہمارا نیا سال شروع نہیں ہو رہا ہے، یہ سن عیسوی کا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے اس رات کو منانا اور اس رات خرافات میں حصہ لینا اور ہمارے نوجوانوں کا باہر جانا اور اللہ کو ناراض کرنا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم 31 کی خرافات میں کبھی کوئی حصہ نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور ہماری طرف سے اسلامی نیو ایئر کا کوئی میسج نہیں جائے گا۔ اگر کہیں سے میسج آتا ہے ہم اس کا کوئی ریپلائی نہیں دیں گے، ہمارا نیا سال شروع ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا سال شروع نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اسلام میں تہذیب ہے، اخلاق ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، فیملی کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنا، اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا۔ میرے عزیزوں ڈیٹ آف برتھ تو ہم سب کو معلوم ہے، میری ڈیٹ آف برتھ 91 کی ہے، آپ میں سے کسی کی 70 ہوگی، 80 ہوگی، کسی کی 90 ہوگی، کسی کی 2002 2003 2005، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے، کیا ہم میں سے کسی کو ڈیٹ کا وقت معلوم؟ ڈیٹ کا وقت تو معلوم نہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبادت کا بہترین دن کون سا؟ حضرت نے فرمایا کہ عبادت کا بہترین دن موت سے ایک دن پہلے، موت سے ایک دن پہلے تو خوب جم کے عبادت کرنے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہو آپ، موت سے ایک دن پہلے پتہ کس کو ہے کہ یہ آج کا آخری دن ہے، کل موت آئے گی؟ حضرت نے فرمایا اسی لیے تو کہتے ہیں ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ لے، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ لے۔ ہو سکتا ہے یہ آج آخری دن ہو، اگر آج نہیں ہے تو زندگی کا کوئی ایک دن تو آئے گا جو آخری دن ہوگا۔ میرے عزیزوں یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ یہاں سے ہمیں جانا ہے، ہماری فیملی کو جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہماری فیملی کا جنازہ اٹھے گا، ہمارے بچوں کے جنازے اٹھیں گے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا تیاری کی کہ وہ قبر میں اللہ کو منہ بتا سکے، فرشتوں کو جواب دے سکے؟ کیا ہمارے بچے پل صراط پر سے نہیں گزریں گے؟ کیا ہمارے بچوں کا حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے؟ کیا جنت اور جہنم حق نہیں ہے؟ کیا موت کے بعد کی زندگی یہ حق نہیں ہے؟ ارے دنیا کی زندگی جس طرح برحق ہے اس طرح موت کے بعد کی زندگی برحق ہے، آخرت برحق ہے، برزخ برحق ہے، اللہ سے ملاقات برحق ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے وہ برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ میں اور آپ دیکھیں گے، میں اور آپ پل صراط پر سے بھی گزریں گے۔ میرے عزیزوں یہی وہ بدن ہوگا، یہی وہ جسم ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے جس پر موت طاری ہوگی۔ مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک عورت نے ایک بزرگ کو کہا حضرت صبح کی نماز میں بچوں کو اٹھانے کو جی نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ بتاؤ بچے گہری نیند میں سوئے ہوئے ہو، ماں کا دل کیسے کرے کہ اپنے بچوں کو اٹھائے نماز کے لیے؟ آپ کو ایک طریقہ بتا دیں، میں چاہتی ہوں میرے بچے نمازی بن جائیں۔ حضرت نے فرمایا میری بہن تو ایک مثال دے کر، اگر 6:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، اگر اسی وقت 6:30 بجے تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو تیرے بچوں کو اٹھائے گی؟ اس نے کہا حضرت بالکل، میں ماں ہوں، کیوں نہیں اٹھاؤں گی؟ انہیں اٹھا کے میں بالکل اٹھاؤں گی، چلو بچوں جلدی باہر چلو، ان کو موت آ جائے گی اور ان کی مسئلہ ہو جائے گا
اور میں ماں ہوں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی؟ حضرت نے کہا میری بہن نہ اٹھائے تو بہتر ہے، کیونکہ گہری نیند میں بچے گہری نیند میں ہو نا تو گھسیٹ کے بھی باہر لے جاؤ گی، لیکن ان کو میں آگ میں جلنے نہیں دوں گی۔ حضرت نے فرمایا تیرے رحم دلی کے بھی کیا کہنے ہیں، تو دنیا کی آگ میں جلنا نہیں دینا چاہتی اور جہنم کی آگ میں خود انہیں ڈھکیل رہی۔ کیسی مائیں، کیسے باپ، یہ رحم دلی ہے، یہ ان کے لیے خیر خائی ہے؟ نا میرے عزیزوں، کہاں جانا؟ جب تک یہ دل دماغ پر آخرت کا تصور نہیں ہوگا، جب تک یہ دل دماغ آخرت کے تصور سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، وہاں تک زندگی بہت غافلانہ ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی ناقدری کی، یاد رکھنا ہماری اولاد، ہماری نسلیں ہماری ناقدری کرے گی۔ اگر یاد رکھنا ہم اپنے بڑوں کو بھول گئے اور بھول ہی گئے، ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپیے ایصال ثواب کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں۔ تو کیا خیال ہے یہ بچوں کے بچے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے سب سنساری، زمین کے اوپر جتنا مجمع ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجمع زمین کے نیچے ہے۔ سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، بڑے بڑے اللہ والے محدثین، مفسرین، 200 سال پہلے والے، 300 سال پہلے والے، سارے مغل کے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے اللہ والے، فرمایا کہ زمین کے نیچے انسانن قریب تجھے بھی زمین کے نیچے جانا ہے، اس سے پہلے وقت ہے کہ تو اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے ایک بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اور ہم اپنے اور ہمارے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے گھر میں تعلیم کا اہتمام ہو رہا ہو، اللہ والوں کے بیانات بج رہے ہو، لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ہمارے بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی بن رہے ہو۔ کل کو اٹھ کے جنازے کی نماز پڑھائے گا تو نماز کے بعد روئے گا تو صحیح، اللہ میرا باپ نے حافظ بنایا تھا، معاف کر دے، میری ماں نے عالم بنایا تھا، بہت محنت کی تھی، معاف کر دے۔ قبرستان آئے گا، ورنہ یاد رکھنا شو روم میں جائے گا، قبرستان نہیں آئے گا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، اگر وفاداری چاہیے اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے اور 31 کی خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات یہ ہے، جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کو 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں، 10,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور 10,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھے، یہ مختصر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم طے کرو، انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مجھے جمعہ مسجد میں بات کرنی ہے، چوک بازار میں، اس لیے تھوڑا راستہ